آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق سبھی سیکٹروں میں گزشتہ رات سے جنگ بندی اور دیگر سمجھوتوں پر عمل کرنے پر اتفاق ظاہر کیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کے دوران طے پایا ہے۔ دونوں فوجی افسران نے خوشگوار ماحول میں لائن آف کنٹرول اور تمام سیکٹروں میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ مذاکرات کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرحدوں پر مستقل امن قائم رکھنے اور ایک دوسرے کے خدشات کو سمجھنے کے لیے جنگ بندی اور دیگر معاہدوں پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں فریقوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے مابین ہاٹ لائن کا انتظام پہلے کی طرح جاری رہے گا اور کسی بھی غلط فہمی کو فلیگ میٹنگ کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2003 سے ہندوستان اور پاکستان کے مابین کنٹرول لائن پر جنگ بندی نافذ ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کی خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اور PDP نے جمعرات کے روز لائن آف کنٹرول اور دیگر شعبوں میں جنگ بندی کے متعلق ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے مابین ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پارٹی نے ایک بیان میں کہا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بیان کی تعمیل کی جائے گی۔ JKNC ہمیشہ کنٹرول لائن کے ساتھ جنگ بندی کا مضبوط حامی رہا ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ اس سے کنٹرول لائن آف IB انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو کم سے کم خلل اور خطرے سے اپنی معمول کی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ وہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ محبوبہ نے کہا کہ اگر دونوں ممالک سرحدوں اور جموں کشمیر کی خاطر تشدد اور خون ریزی کے خاتمے کے سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں تو بات چیت واحد راستہ ہے۔ ناظرین، دن بھر کی تازہ ترین خبریں دیکھنے اور پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.khabarurdu.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل فالو اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس نے جمعرات کو پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ علاقے میں 3 مشتبہ اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے تقریباً 400 کلو پھوکی برآمد کی ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ بیگ پورہ کرنگسو پر ناکہ چیکنگ کے دوران پولیس پارٹی نے ایک گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن گاڑی روکنے کے بجائے وہاں سے فرار ہو گئی۔ پولیس پارٹی نے ڈمپر کا پیچھا کیا اور اسے ناکہ چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر روک لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈمپر گاڑی کی مکمل تلاشی کے دوران 400 کلو گرام پھوکی برآمد کی گئی، جسے ڈمپر کے اندر 20 بڑے تھیلوں میں چھپایا گیا تھا۔ اس ضمن میں پولیس نے 3 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد کی شناخت محمد مشتاق ولد محمد اسماعیل، مصطفیٰ ولد عبداللطیف، دونوں پنجاب کے رہائش ہیں، جبکہ تیسرے کی عمر فاروق وانی ولد فاروق احمد وانی ساکنہ پلوامہ کے طور پر کی گئی ہے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک اور مثال قائم کرتے ہوئے جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے علاقے دمہال ہانجی پورہ کے مسلمانوں نے جمعرات کے روز ہندو مسلم برادری کے مابین صدیوں پرانے بھائی چارے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ہندو شخص کی تدفین میں مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ 75 سالہ سریندر سنگھ کا بدھ کے روز دمہال ہانجی پورہ کے گاؤں پومائی میں ایک مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی موت کی اطلاع علاقے میں پھیلنے کے بعد ہی مقامی مسلمانوں نے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔ جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کچھ ہی دنوں میں کر سکتا ہے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی چیئرمین وینا پنڈت نے بورڈ آج ان انتخابات کا اعلان کرے گا جیسی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان آنے والے کچھ ہی دنوں میں کیا جائے گا۔ چرچ قاضی گنڈ کلگام میں دوران شب رہائشی مکان خاکستر ہونے کے باعث آگ بجھانے کے لیے اپنی خدمات انجام دینے والے 2 افراد جھلس گئے۔
ذرائع کے مطابق 24 اور 25 فروری کی درمیانی رات چھت قاضی گنڈ کے علاقے میں اس وقت سنسنی اور خوف و دہشت کا ماحول پھیل گیا جب نذیر محمد شاہ کے رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے رہائشی مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے کی اس کارروائی کے دوران 40 سالہ خورشید احمد شاہ اور 37 سالہ فیاض احمد بھٹ جھلس کر زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کل یعنی جمعہ کو ہفتہ وار مرمت کے لیے بند رہے گا۔ حکام کے مطابق ناشری اور جواہر ٹنل کے درمیان گاڑیوں کو کسی بھی طرف سے چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تاہم حکام نے کہا ہے کہ جموں سے پتنی ٹاپ، ڈوڈا، بدرواہ اور کشتواڑ کے لیے جانے والی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ قابل ذکر ہے شاہراہ کو گزشتہ کچھ عرصے سے ہفتہ وار مرمت کے لیے جمعہ کے روز گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے بند رکھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم 26 فروری کو دوسرے کھیلو انڈیا نیشنل سرمائی کھیلوں میں افتتاحی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 26 فروری 2021 کو صبح 11:50 پر کھیلو انڈیا قومی سرمائی کھیلوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاحی خطاب کریں گے۔ کھیلوں کا افتتاح 26 فروری سے 2 مارچ 2021 تک ہوگا۔ اس پروگرام کا اہتمام یونین منسٹری آف یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس کونسل اور جموں کشمیر اسپورٹس کونسل اینڈ ونٹر گیمز ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں میں الپائن اسکیئنگ، نارڈ اسکی، سنو بورڈنگ، اسکی ماؤنٹینئرنگ، آئس ہاکی، آئس اسکیٹنگ، آئس اسٹاک وغیرہ شامل ہوں گے۔ اس فیسٹیول میں 27 ریاستی و مرکزی ریاستوں اور بورڈوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔